پھر پڑھیں درود شریف آواز سے بلند. میرے انور صاحب نسبت بیان کر رہے تھے. میں مرتضیٰ جو یہاں پر بیٹھا ہوں، میں اپنے دادا حضرت خطیب الاسلام صاحبزادہ پیر فیض الحسن کا مرید ہوں. میرے جو والد گرامی تھے وہ بھی قبلہ عالم پیر فیض الحسن کے مرید تھے. ہم باپ بیٹا دونوں فیض الحسن کے مرید ہیں. اور فیض الحسن اپنے باپ محمد حسین کے مرید تھے، اور محمد حسین اپنے باپ محمد امین کے مرید تھے، اور محمد امین اپنے باپ چندن شاہ کے مرید تھے. اور چندن شاہ صاحب ہادی نامدار نتھیالوی اعلیٰ حضرت نتھیال شریف ان کے مرید تھے اور خلیفہ تھے. اور پھر ہادی نامدار نتھیالوی آپ خواجہ نور محمد چراہی آپ ان کے مرید تھے. یہ ہے ہماری نسبت. یہ آگے پھر چلتی ہے جس طرح سے انہوں نے بیان فرمایا. درود پڑھیے پھر ایک مرتبہ. الحمدللہ رب العالمین وحمد الشاکرین وافضل الصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین اکرم الاولین والآخرین قائد القر المحجلین نبی الحرمین امام القبلتین سید الخونین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین المزین بکل زین المنزح من کل شین جد الحسن والحسین نبی الانبیاء عظیم الرجاء امین الجود والعطاء ماحی الذنوب والخطاء شفیع یوم الجزاء سر المخزون در المکنون عالم ما کان وما یکون نور الافئدة والعیون سر القلب المحزون سیدنا ونبینا ملجانا ومولانا وآقانا ومرشدنا حبیبنا وطبیبنا ووکیلنا وکفیلنا وعوننا ومعیننا وعیننا وعیاننا وغوثنا ومغیثنا وغیثنا وغیاثنا سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی المبعوث رحمت للعالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وازواج الطاہرات امہات المومنین واصحاب المکرمین المعظمین وعلی سائر اولیاء امت الکاملین العارفین وعلماء ملت راشد المرشدین وعلیہم اجمعین برحمتک رب العالمین یا ارحم الراحمین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوات پڑھیں. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ حبیب اللہ. صلاۃ والسلام صاحبان جی وقار ہدیہ تبریک پیش کر رہا ہوں بنحال کے صاحبان طریقت کو اور وابستگان دربار گوہر بار آل و مہار کو کہ انہوں نے اپنے مشائخ کا عرس آج پھر ایک مرتبہ اس انداز سے ترتیب دیا اور مزین کیا. وہ اللہ قاضی الحاجات آپ تمام احباب کی حاجت روائی فرمائے. نبی آخر الزمان اپنی رحمتوں کا سایہ آپ پر ہم پر سب پر سلامت رکھیں اور اولیاء کرام کی فیض و برکات ہمارے قلب وال کو مطہر منور اور معطر کرتے چلے جائیں. شعبان جی وقار کچھ گزشتہ سے پیوستہ کرنا چاہوں گا. اسی ضمن میں اس آیہ کریمہ کو ہدیہ کرنے کا اعزاز حاصل کیا ہے. شعبان جی وقار توجہ ہے آپ کی. یہ ایک کائناتی حقیقت ہے اور ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جب بھی کوئی بچہ اس کائنات بے ثبات میں قدم رکھتا ہے
تو دنیا میں آتے ہوئے بے شمار رشتے لے کر اس دنیا میں آتا ہے. وہ آنے والا بچہ وہ کسی کا بیٹا بن کے آیا، وہ کسی کا بھائی بن کے آیا، وہ کسی کا بھتیجا بن کے آیا، وہ کسی کا بھانجا بن کے آیا، کسی کا پوتا، کسی کا نواسا بن کے آیا. اور جب زندگی کے مراحل آگے کو بڑھے تو وہی بچہ جب جوانی کی منزلوں میں قدم رکھتا ہے تو بذات خود کسی کا باپ بن جاتا ہے، وہ کسی کا چچا بن جاتا ہے، کسی کا تایا بن گیا، کسی کا ماموں بن گیا. اور اگر زندگی نے اور مہلت دی تو وہی بچہ بڑھاپے کی منزلوں میں پہنچتا ہوا بذات خود کسی کا دادا بن جاتا ہے، کسی کا نانا بن جاتا ہے، کسی کا سسر بن جاتا ہے. تو بے شمار رشتے ہیں کہ جن میں گھر کر ایک بچہ اس دنیا میں قدم رکھتا ہے، اور یہ تمام رشتے یہ اس کے حسب نسب کی پہچان کا باعث بنتے ہیں، یہ اس کے خون کی، اس کی برادری کی پہچان کا باعث بنتے ہیں. اسی طرح اس بچے کے کئی جغرافیائی رشتے بھی ہیں، یعنی یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ بچہ کس محلے کا رہنے والا ہے، وہ کس شہر کی شہریت رکھتا ہے، وہ کس گلی میں پروان چڑھا ہے، اس بچے کی صوبائیت کیا ہے، وہ پنجاب سے ہے، سندھ سے ہے، خیبر پختونخوا سے ہے، بلوچستان سے ہے، کشمیر سے ہے، قبائلی ہے، وہ کیا ہے، اس بچے کا ایکیڈیمک ریکارڈ کیا ہے. توجہ ہے، وہ بچہ کس سکول میں جاتا رہا، کس مدرسے سے فارغ التحصیل ہے، کس کالج میں پڑھتا رہا، وہ کس یونیورسٹی میں جاتا رہا، اس بچے کی لسانیات کیا ہے، وہ پنجابی ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، پٹھان ہے، قبائلی ہے، کشمیری ہے، کیا ہے، اس کی روحانی اور عقائد کی وابستگی کیا ہے، وہ سنی ہے، وہ بریلوی ہے، وہ دیوبندی ہے، وہ اہل حدیث ہے، وہ عیسائی ہے، وہ یہودی ہے، وہ مجوسی ہے، وہ مرزائی ہے، وہ کیا ہے. تو بے شمار رشتے ہیں کہ جن میں گھر کر ایک انسان اس دنیا میں قدم رکھتا ہے، اور یہ تمام رشتے یہ اس کے لیے ایک آئیڈینٹی کارڈ کا کام کرتے ہیں، اس کے لیے ایک شناختی کارڈ کا کام کرتے ہیں، یہ اس کی پرسنالٹی کی پہچان کا باعث بنتے ہیں. صاحبان جی وقار توجہ ہے آپ کی. اسی طرح سے جب وہ ختمی مرتبہ، وہ نور کائنات، وہ جان کائنات، وہ اول کائنات، وہ آخر کائنات جناب محمد رسول اللہ اس کائنات بے ثبات میں قدم رکھتے ہیں، تو ایک عام انسان کی طرح، ایک عام بشر کی طرح یہ تمام رشتے لے کر اس دنیا میں داخل ہوتے ہیں. یعنی وہ آنے والا نبی وہ آمینہ کا لال بھی ہے، وہ عبداللہ کا یتیم بھی ہے، وہ خدیجہ اور عائشہ کا شور نامدار بھی ہے، وہ حسنین کا نانا بھی ہے، وہ صدیق کا پیشوا بھی ہے، وہ علی کا برادر بھی ہے، وہ ابو طالب کا بھتیجا بھی ہے. تو بے شمار رشتے ہیں کہ جن کو لے کر میرا نبی اس دنیا میں داخل ہو رہا ہے. میرا کملی والا مصطفیٰ چونکہ عرب کا رہنے والا تھا اس لیے عربی کہلایا، آپ مکہ میں پیدا ہوئے اس لیے مکی بھی کہلائے، پھر ہجرت کی اور مدینہ تشریف لے گئے اس لیے مدنی بھی کہلائے. میرا نبی بنو قریش سے تعلق رکھتا تھا اس لیے قریشی کہلایا، وہ بنو ہاشم کا چشم و چراغ تھا اس لیے ہاشمی بھی کہلایا، وہ عبد المطلب کا پوتا تھا اس لیے عبد المطلبی کہلایا، وہ ابتہائی کہلایا، وہ تہامی کہلایا. تو بے شمار رشتے ہیں کہ جن کو لے کر میرا مصطفیٰ ایک عام انسان کی طرح اس دنیا میں قدم رکھ رہا ہے. لیکن دوستو مقام حیرت ہے، مقام تعجب یہ ہے کہ یہ وہ تمام رشتے ہیں کہ جو تمہاری میری پہچان کا باعث بنتے ہیں، جو تمہارے میرے تعارف کا باعث بنتے ہیں، جو معاشرے میں تمہارے اور میری پہچان کا باعث بنتے ہیں. لیکن خدائے پروردگار نے جب قرآن مجید میں اپنے حبیب کا تعارف لوگوں سے کروایا تو ان تمام رشتوں میں سے کسی ایک رشتے سے بھی تعارف نہیں کرایا، بلکہ تمام رشتوں کی نفی کر دی. جغرافیائی، لسانی، معاشرتی، معاشی، اقتصادی تمام رشتوں کو رد کر دیا، تمام نسبتوں کو توڑ دیا، تمام رشتوں کو رد کر کے فرمایا کہ ما کان محمد ابا آدم من رجالکم، یہ محمد تمہارا کچھ نہیں، صرف اللہ کا رسول ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یہ محمد تمہارا کچھ نہیں، وما محمد اللہ رسول، یہ محمد تمہارا کچھ نہیں، صرف
اللہ کا رسول ہے، یہ صرف میرا ہے۔ خدا پروردگار نے ہر دنیاوی نسبت کو توڑ دیا۔ خدا کی قسم پورا قرآن کھنگال لو، میرے مصطفیٰ کے لیے اللہ نے تمام دنیاوی رشتوں کی نفی کر دی۔ کچھ نہیں لگتا تمہارا، اے بنان والو تمہارا کچھ نہیں، یہ کسی کا کچھ نہیں، یہ میرا رسول ہے، یہ میرا نبی ہے، یہ میرا خاتم ہے، اس کا تعلق تمہارے ساتھ کچھ نہیں، میرے ساتھ ہے۔ تو میں نے اللہ کے حضور ہاتھ جوڑے، میں نے کہا جب تیرے کہنے کے مطابق کہ وما محمد اللہ رسول، یہ محمد ہمارا کچھ نہیں صرف تیرا رسول ہے، تو نے دنیا سے نسبت کو توڑ کر مصطفیٰ کی نسبت کو اپنے ساتھ جوڑا ہے، تو اس کا واضح سا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کی نسبت مولا تیرے ساتھ ہے اسی چیز کی نسبت تیرے حبیب کے ساتھ ہے۔ دیکھیے جب یہ فرمایا کہ مصطفیٰ کی نسبت تمہارے ساتھ نہیں ہے میرے ساتھ ہے، تو مطلب کیا ہوا؟ بات واضح ہے نا، مطلب یہ کہ پھر جس چیز کی نسبت اللہ کے ساتھ ہوگی اسی چیز کی نسبت مصطفیٰ کے ساتھ ہوگی۔ جب اس کا ہے تو پھر نسبت بھی اس کے ساتھ ہے، اور جس چیز کی نسبت اللہ کے ساتھ اس چیز کی نسبت مصطفیٰ کے ساتھ۔ تو پھر میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا مولا تو لاسانی ہے، تو جواب بلا مرتضیٰ میری نسبت کی بنا پر میرا حبیب بھی تو لاسانی ہے۔ میں نے کہا مولا تو لافانی ہے، تو جواب بلا مرتضیٰ میری نسبت کی بنا پر میرا حبیب بھی تو لافانی ہے۔ میں نے کہا مولا تو لامکانی ہے، تو جواب ملا میرا حبیب بھی تو لامکانی ہے۔ میں نے کہا مولا تو فرش پر نہیں تو عرش پر استوا کرتا ہے، تو جواب ملا مرتضیٰ میری نسبت کی بنا پر میرا حبیب بھی تو عرشی ہے۔ تو میں نے اب ہاتھ جوڑ لیے، یہ میرے جڑے ہاتھوں کو دیکھو، میں نے کہا مولا جب تیرے کہنے کے مطابق تیرا حبیب بھی عرشی تو بھی عرشی، تو یہ آج کے ملا میرے مصطفیٰ کے نوری یا خاکی ہونے پہ بحث کیوں کرتے ہیں؟ تو جواب ملا مرتضیٰ ان سے کہہ دے کہ عرش پر خاک ہوگی تو نبی بھی خاکی ہوگا، اور عرش پر نور ہوگا تو میرا مصطفیٰ بھی نوری ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری صاحب، نعرہ سید مرتضیٰ امین شاہ صاحب۔ لوگ باتوں کو بھول جاتے ہیں، پھر کچھ باتیں دہرانی پڑتی ہیں تاکہ دل میں بھی پہنچے، دماغ میں بھی پہنچے، اور تمہارے جسم کے روئے میں سر آ جائے۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ باتیں دیکھو، نماز کا حکم اگر قرآن میں ایک مرتبہ بھی آئے نا، ایک مرتبہ بھی آئے تو تم پر واجب و فرض ہے کہ تم نے نماز پڑھنی ہے۔ نہیں، 700 سے زیادہ مقامات پر آیا، مختلف انداز سے 700 سے زیادہ مقامات پر نماز کا حکم آیا۔ بھئی ایک دفعہ کہہ دیتا کافی تھا، بار بار کیوں کہا؟ نہیں، کچھ چیزیں ہیں جو بار بار سمجھانی پڑتی ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ پے در پے سمجھانی پڑتی ہیں۔ اب توجہ کیجئے، تو اب قانون واضح کہ اگر عرش پر خاک ہوگی تو نبی بھی خاکی ہوگا، بات کلیئر ہے، واضح ہے، اور اگر عرش پر نور ہوگا تو میرا نبی بھی نوری ہوگا۔ تو اب یہ بحث میرے نبی پر نہیں ہے کہ حضور اپنی ذات میں نوری ہیں یا خاکی ہیں، وہ فرشی ہیں یا عرشی ہیں، نہیں، خدا کی قسم میرے نبی پر بحث نہیں ہے۔ حضور تو اپنی ذات میں نوری بھی ہے، خاکی بھی ہے، حضور فرشی بھی ہے، حضور عرشی بھی ہے۔ میرا نبی ہے ہی وہ کہ جو جامع صفات الخیر ہے، جس میں تمام خیر کی صفات موجود ہیں۔ فرشی ہونا بھی خیر ہے، عرشی ہونا بھی خیر ہے، نوری ہونا بھی خیر ہے، خاکی ہونا بھی خیر ہے۔ تو حضور کے اندر تو ساری خصوصیات موجود ہیں۔ یہ بحث مصطفیٰ پر نہیں ہے، نہ بنال والوں بحث کرنی ہے تو اس آنکھ پر کرو جو میرے نبی کو دیکھتی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ حضور نوری بھی ہیں، خاکی بھی ہیں، یہ بحث حضور پر نہیں ہے، یہ اس آنکھ پر ہے جو میرے نبی کو دیکھتی ہے۔ جیسی آنکھ ہوگی ویسا نبی نظر آئے گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ جیسی آنکھ ہوگی، آپ سن رہے ہیں؟ توجہ ہے آپ کی؟ جیسی آنکھ ہوگی ویسا میرا نبی نظر آئے گا۔ بات تو نسبت کی ہے نا، بولیے، بات تو نسبت کی ہے۔ جیسی آنکھ کی نسبت ویسا میرا مصطفیٰ نظر آئے گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ اب میں اس بات کو ایک اور انداز سے سمجھا دیتا ہوں، یہ گفتگو تاکہ منطقی ہو جائے۔ میں نے کیا کہا کہ دیکھنے والی آنکھ کی نسبت کیسی ہے، جیسی نسبت ہوگی ویسے حضور نظر آئیں گے، تو بات نسبت کی ہے نا۔ اچھا، شب معراج کو، توجہ ہے آپ کی، شب معراج کو میرا نبی اور جبرائیل دونوں اکٹھا سفر شروع کرتے ہیں۔ اچھا، میں نے ملاؤں سے پوچھا، آپ تو نہیں ہے نا، آپ تو صوفی ہیں، توجہ ہے،
ہم نے ملاؤں سے پوچھا، آپ سمجھتے ہیں اب اس مقام پر آ کر جب سن 2000 سے ہم نے آپ کی خدمت میں اس منبر پر عرض کرنا شروع کیا تو ملا کی تعریف کو بہت اچھی طرح بیان کیا ہے، آپ سمجھ گئے؟ اب وہ کہنے لگے کہ جناب ان میں ایک نور کا سردار ہے اور ایک مٹی کا سردار ہے۔ کہنے والوں نے کہا کہ شب معراج جو دو ہستیوں نے سفر شروع کیا ان میں ایک نور کا سردار اور ایک مٹی کا سردار۔ اچھا میں نے کہا بھائی نور کا سردار کون ہے؟ تو کہنے لگے جبرائیل نور کا سردار ہے۔ اور میں نے کہا ذرا مٹی کا سردار کون ہے؟ کہا ہمارا نبی۔ توجہ ہے آپ کی؟ اب اس بات پر بحث نہیں کرتے کہ انہوں نے جبریل سے ہٹ کر سرداری جو ہے وہ اس کے سپرد کر دی اور میرے نبی کو صرف خاک تک محدود کر دیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ کہنے میں نے کہا چلو یہ بھی غنیمت ہے، تم نے خاک کا سردار تو مانا۔ توجہ ہے؟ اگر اس کو سید مانا تو کم از کم خاکی بندوں کا سردار تو مانا نا۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو اب کہنے کے مطابق اب مجھے بحث نہیں ہے کہ ان دونوں میں نور کا سردار کون ہے اور خاک کا سردار کون ہے، نہیں، تم نے کہا میں کچھ دیر کے لیے مان لیتا ہوں، دل نہیں کرتا ماننے کو کہ میرے نبی کی سرداری صرف خاک تک محدود کر دو، خدا کی قسم دل نہیں کرتا، لیکن سمجھانے کے لیے ہم بات مان لیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے جبرائیل نور کا سردار۔ سنو یار سنو، اور میرا نبی مٹی کا سردار۔ اب مٹی کا سردار نور کا سردار اکٹھے مکان سے سفر شروع کرتے ہیں۔ توجہ ہے؟ جب سفر شروع کیا اکٹھا شروع کیا، معراج کی ہر گھڑی میں پہنچے اکٹھے پہنچے، مسجد اقصی تک گئے اکٹھے گئے، بیت اللحم تک گئے اکٹھے گئے، طور سینا تک گئے اکٹھے گئے، ہر عرش کے دروازے تک پہنچے اکٹھے پہنچے، ہر محل کو دیکھا اکٹھا دیکھا، ہر نبی سے ملاقات کی اکٹھی کی، مقام جنت تک گئے اکٹھے گئے، مقام جہنم کو دیکھا اکٹھا دیکھا، اب آیا ہے سدرہ کا مقام۔ توجہ ہے آپ کی؟ اب آیا ہے سدرہ کا مقام۔ اس سدرہ کے مقام پر مٹی کا سردار آگے بڑھ گیا اور نور کا سردار پیچھے رہ گیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ اس مقام سدرہ پر نور کا سردار پیچھے رہ گیا، مٹی کا سردار آگے بڑھ گیا۔ اس مٹی کے سردار نے آگے بڑھ کر جب پیچھے مڑ کے دیکھا کہ نور کا سردار آگے نہیں آ رہا تو سوال کیا کہ بھئی آپ نہیں آئیں گے؟ توجہ ہے آپ کی؟ آپ نہیں آئیں گے؟ میرے نبی کا جملہ تکلفن نہیں ہوتا، نہیں محاورتن نہیں ہوتا، نہیں حکمت ہے، مصطفیٰ عرش نشی ہو کر بیان کرنا چاہ رہا ہے، اس کا مقام دیکھو اور میرا مقام دیکھو۔ توجہ ہے آپ کی؟ اس کا مقام دیکھو، سنیے گا توحیدی کلمات ہے، اس کا مقام دیکھو اور میرا مقام دیکھو۔ یعنی مٹی کا سردار آگے بڑھ گیا، نور کا سردار بولیے پیچھے کھڑا رہ گیا۔ اچھا اب میرا سوال ہے آپ سے کہ بھائی مٹی کا سردار تو آگے نکل گیا اور نور کا سردار پیچھے رہ گیا، تو اب بیان کرو کہ مٹی کا مقام زیادہ ہے یا نور کا مقام زیادہ ہے؟ بولیے، کوئی سوال ہے؟ میرے دوست بیٹھے ہیں، میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں۔ تاریخ کے دھاروں نے کہا، ہم نے نہیں کہا، ٹھیک؟ متفقہ طور پر تمام تاریخوں نے لکھا کہ جبرائیل پیچھے رہ گئے، حضور آگے بڑھ گئے۔ جب بڑھ گئے نا تو تم نے کہا میرا نبی مٹی کا اور جبرائیل نور کا، تو اب جب مٹی آگے نکل گئی ہے تو اب خدا کے واسطے بتا دو کہ مٹی کا مقام زیادہ ہوا کہ نور کا مقام زیادہ ہوا؟ بے بولو، کس کا مقام؟ نہیں، مٹی کا مقام زیادہ نہیں ہے، نہیں، مٹی آگے بڑھ گئی پر مٹی کا مقام زیادہ نہیں۔ اچھا اگر نور آگے بڑھ جاتا تو کیا نور کا مقام زیادہ ہوتا؟ نہیں، نہ نور کا مقام زیادہ نہ مٹی کا مقام زیادہ، مقام افضل ہے مصطفیٰ کی نسبت کا، مقام زیادہ ہے مصطفیٰ کی نسبت کا۔ اگر مٹی نسبت پہ آ جائے تو مٹی افضل، اگر نور نسبت پہ آ جائے تو نور افضل۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مٹی جو مصطفیٰ کے نالین پاک سے چمٹی تھی وہ بھی مقام سدرہ پر جبریل کے نور کو مات دیتی ہوئی
یہ اعلان کرتی چلی جاتی ہے کہ لوگوں دیکھو، جس مقام پر اس جبریل کے نور کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے مصطفیٰ کی نسبت شروع ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صاحبزادہ سید مرتضی امین شاہ صاحب۔ وہ جو ہے وہ مٹی جو حضور کے نالین سے چمٹی تھی وہ بھی مقام سدرہ پر ساتھ گئی، اور وہ بھی آگے بڑھتی ہوئی ببانگے دوہل یہ اعلان کرتی چلی جاتی ہے کہ لوگوں دیکھو، جس مقام پر اس جبرائیل کے نور کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے میرے نبی کی نسبت شروع ہوتی ہے، وہاں سے مصطفیٰ کی نسبت تو افضل حضور کی نسبت۔ کوئی مثل نہ ٹولن دی، کوئی مثل نہ ٹولن دی، کوئی چپ کر مہرے نہیں اتجا نہیں بولن دی۔ سو حضور کی نسبت افضل، جہاں ادائے مصطفیٰ وہیں پر رضائے خدا، جہاں ادائے مصطفیٰ وہاں ہی رضائے خدا۔ توجہ ہے آپ کی؟ یا میرے حضرت فرماتے تھے کہ جتھے یار پاب رکھدا اوتھے اگدا سرودا بوٹا۔ توجہ ہے آپ کی؟ اچھا، تو دیکھنے والی آنکھ کا کمال ہے کہ جیسی آنکھ ہوگی ویسا میرا نبی نظر آئے گا۔ آنکھ فانی ہوگی مصطفیٰ بھی فانی نظر آئیں گے، آنکھ لا فانی ہوگی میرا نبی بھی لا فانی نظر آئے گا، آنکھ محدود ہوگی حضور بھی محدود نظر آئیں گے، آنکھ لا محدود ہوگی حضور بھی لا محدود نظر آئیں گے، آنکھ فرشی ہوگی حضور بھی فرشی نظر آئیں گے قبلہ، آنکھ عرشی ہوگی حضور بھی عرشی نظر آئیں گے، آنکھ خاکی ہوگی مصطفیٰ بھی خاکی نظر آئیں گے، آنکھ نوری ہوگی حضور بھی نوری نظر آئیں گے، آنکھ ابو جہل کی ہوگی تو صرف ابن عبداللہ نظر آئیں گے، اور آنکھ ابو بکر کی ہوگی تو مصطفیٰ نور اللہ نظر آئیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ تو دیکھنے والی آنکھ کا کمال ہے، توجہ ہے نا، دیکھنے والی آنکھ کا کمال ہے۔ ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، وہ دیکھنا تو دیدہ دلوا کرے کوئی۔ یہ دیکھنے والی آنکھ کا کمال ہے کہ حضور کو دیکھتی کیسے ہے۔ امام قرطبی ایک جلیل القدر امام گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حال یہ تھا مصطفیٰ کے چہرے کا، سن رہے ہیں آپ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کو کئی پردوں میں چھپا کے بھیجا تھا، کئی پردوں میں۔ بیٹھ جائیے آپ، کدھر جا رہے ہیں؟ کدھر؟ اچھا بیٹھیے، اچھی رکھیے۔ تو جو ہے آپ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کو، بولیے، کئی پردوں میں چھپا کر بھیجا۔ مولانا نور نے فرمایا کہ پردے 700 پردے تھے، 700 پردوں میں اپنے حبیب کے نور کو چھپا کر بھیجا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود آقا دو جہاں کے رخ انور کا عالم یہ تھا کہ اصحابہ کرام جلیل القدر ابو بکر عمر بھی بیٹھتے تو حضور کے چہرے کی طرف زیادہ دیر تک ٹک ٹکی باندھ کر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ آئے حضور کے رخ انور سے جو نور پردوں سے چھن چھن کر نکلتا تھا اس سے صحابہ کرام کی آنکھیں چندیا جاتی، وہ اپنی نظر دائیں بائیں کر لیتے تھے یا نظریں جھکا لیتے تھے، وہ زیادہ دیر تک مصطفیٰ کی طرف آنکھ بھر کے ٹک ٹکی لگا کر نہیں دیکھ سکتے تھے، ان کی آنکھیں چندیا جاتی تھی حضور کے نور کی وجہ سے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب اس شاکان رسول کا یہ عالم تھا کہ چہرے مصطفیٰ کی طرف دیکھ نہیں سکتے تھے، تو فرماتے ہیں کہ اگر حضور رخ انور سے اپنے لباس مجاز کو اتار کر آ جاتے، لباس بشری اتار کر آ جاتے اور صرف نور بن کے آتے، تو فرماتے ہیں کافروں منافقوں کا وہ حال ہونا تھا کہ جو طور پر موسیٰ کی قوم کا ہوا، سارے مر گئے، موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ اسی لیے میرے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو لباس مجاز میں چھپا کے بھیجا۔ یہ وہی لباس مجاز ہے کہ جس کے بارے میں اقبال پکار اٹھا کہ کبھی آئے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ تو اس مقصد کے لیے میرے اللہ نے اپنے حبیب کو کئی پردوں میں، اس کے نور کو کئی پردوں میں چھپا کے بھیجا۔ تو وہ جو ہے آپ کی، آپ کہیں گے شاہ صاحب جذباتی جملے ہیں، فن خطابت کی اختراع ہے، آپ لوگوں کو اپنے جذبات سے مروب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور
خطابت کی دھاک بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں کہوں گا خدا کی قسم جذبات میرے ہو سکتے ہیں پر الفاظ قرآن کے ہیں، یہ الفاظ قرآن کی ہیں کہ دیکھنے والی آنکھ کا کمال ہے۔ کیا نہیں کہا گیا کہ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ؟ حبیب یہ جو لوگ، یہ کافر، یہ جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر منافق تیری طرف دیکھتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، دائیں بائیں ہوتے ہیں، آگے پیچھے ہوتے ہیں، تجھے پرکھتے ہیں کہ تو چیز کیا ہے، خدا فرماتا ہے نادان ہے، بے شعور ہیں، بے بصیرت ہیں، مصطفیٰ پہچان نہیں رہے کہ تو اندر سے کیا ہے۔ یہ بے بصیرت لوگ ہیں، یہ بے شعور ہیں۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يَبْصِرُونَ، یہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کبھی گھورتے ہیں، کبھی ایسے، کبھی ایسے، کبھی آگے، کبھی پیچھے، تجھے دیکھتے کہ تو کیا چیز ہے۔ فرمایا بے بصیرت ہیں، بے شعور ہیں، جاہل ہیں، نکمے نکٹھو ہیں، یہ پہچان نہیں رہے مصطفیٰ کہ تو اندر سے کیا ہے۔ تو خدا بھی فرمانا چاہتا ہے کہ حبیب آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ آنکھ والا، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ سو دیکھنے والی آنکھ کا کمال ہے کہ حضور کو دیکھتی کیسے ہے۔ دیکھو بات مشکل ہو جائے تو حقائق کا سہارا مل جائے، تمثیل کا سہارا مل جائے تو عقل انسانی کو خطاب کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ ہم نے بتایا ہے آپ کو، یہ بات بتائی ہے نا۔ سو آپ کی سمجھ کے لیے اسی بات کو ہم حقائق کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ ایک شخص کہیں سے ایک اعلیٰ نسل کی مینا خرید لایا، توجہ ہے آپ کی، اعلیٰ نسل کی مینا۔ آپ جانتے ہیں کہ مینا اگر اچھی نسل کی ہو تو وہ طوطے کی مثل بولی سمجھتی ہے، جانتی ہے، سکھایا جائے فوراً سیکھتی ہے، پھر فر فر بولتی ہے، توجہ ہے آپ کی۔ اب وہ شخص ایک اعلیٰ نسل کی مینا کو لا کر اس کو دانا پانی ڈال کے اس کی خدمت کر کے اس کو سدھانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے سے مانوس کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ میری بولی سیکھے، لیکن مینا ہے کہ وہ خوفزدہ ہو گئی، وہ ڈر گئی جعفری صاحب، وہ سہم گئی، وہ گھبرا گئی کہ یہ کون غیر جنس والا میرے سامنے آ گیا، یہ تو انسان ہے، میں تو پرندہ ہوں، یہ تو اور ہے، میں اور ہوں، اس کی جنس اور ہے، میری جنس اور ہے، میں ہواؤں میں پرواز کرتی ہوں اور یہ فرش پر چلتا پھرتا ہے، یہ میرے جیسا نہیں ہے، یہ میرے جیسا نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے، میں اور ہوں، یہ بشر ہے، میں پرندہ ہوں۔ تو جب اپنے سے غیر جنس والے کو دیکھا تو میں نہ خوف زدہ ہو گئی، سہم گئی۔ اب جب سہم گئی تو نہ کھاتی ہے، نہ پیتی ہے، نہ اس کی بولی سیکھتی ہے۔ اب بڑا پریشان ہوا کہ میری مینا میری بات کیوں نہیں سنتی۔ اسی اسنا میں اس کا ایک دوست آ گیا، اس کا دوست ایک دانا شخص تھا، عقل مند انسان تھا۔ اس نے جب اپنے دوست کو پریشان دیکھا تو پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا میں اچھی مینا لے کے آیا ہوں، بولی سکھاتا ہوں، میری مینا میری بولی سیکھتی نہیں ہے۔ اس کا دوست معاملہ سمجھ گیا، اس نے کہا میرے پاس تجویز ہے، اگر تو میری تجویز پر عمل کرے تو تیری پریشانی فی الفور ختم ہو جائے گی۔ اس نے کہا تیری تجویز کیا ہے؟ اس کے دوست نے کہا کہ میری تجویز کے تحت تو ذرا بازار چلا جا، تو ذرا بازار چلا جا، وہاں سے ایک آئینہ خرید لا، اس آئینے کو مینا کے سامنے لا، خود آئینے کے پیچھے چھپ جا، وہاں سے اسے اپنی بولی سکھلا اور پھر مجھے بتلا۔ توجہ ہے آپ کی؟ وہ بازار گیا، ایک اچھی قسم کا شیشہ جس میں بندہ اپنا عکس دیکھتا ہے، آئینہ، وہ خرید کر لے آیا۔ اب جب لایا تو اس آئینے کو، شیشے کو اس نے مینا کے سامنے لا کے رکھ دیا۔ توجہ ہے آپ کی صدیق صاحب؟ مینا کے سامنے لا کے رکھ دیا اور خود وہ آئینے کے پیچھے چھپ گیا۔ اب جب آئینے میں مینا نے اپنا ہی عکس دیکھا، اپنا ہی خد و خال دیکھے، اپنا ہی رنگ روپ دیکھا تو مینا تھی، وہ سمجھی کہ شاید کوئی میری سہیلی مینا آ گئی، مجھ جیسی مینا آ گئی، میری ہمجولی مینا آ گئی، میری سہیلی مینا آ گئی، میری جنس والی مینا آ گئی۔ تو جب اپنی جیسی مخلوق کو دیکھا تو مینا کا خوف دور ہو گیا۔ اب جیسے خوف دور ہوا تو وہ چیکنے لگی، اس نے کھانا پینا بھی شروع کر دیا۔ اب وہ جو شخص آئینے کے پیچھے چھپا تھا اس نے وہاں سے بولنا شروع کر دیا، گفتگو کرنی شروع کر دی، بولنا شروع کر دیا۔ تو مینا کو لگا کہ جیسی سہیلی مینا کچھ بول رہی ہے، مینا کو لگا اس کے سامنے والی مینا جو شیشے میں ہے وہ بول رہی ہے، وہ مجھ سے کچھ کہہ رہی ہے۔ تو جب
اپنی جیسی مینا کو بولتے ہوئے دیکھا تو مینا نے بھی اس کے پیچھے فر فر بولنا شروع کر دیا. تو مولانا روم یہی تو فرماتے ہیں کہ جس طرح مینا پہلے غیر جنس والے کو دیکھ کے گھبرا گئی اور بولی نہ سیکھتی تھی، فرماتے اسی طرح اگر مصطفیٰ اپنے اوپر سے لباس بشری اتار کر آتے اور صرف نور خدا بن کر آتے تو تو نے گھبرا جانا تھا کہ یہ کون غیر جنس والا آ گیا. تو نے میرے نبی کی بات نہ سننی تھی. ہدایت کے مراحل مکمل نہ ہونا تھا، اسلام کے دین پائے تکمیل تک نہ پہنچنا تھا. تو تمہیں ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے میرے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو لباس محمد میں چھپا کر بھیجا، نوری حقیقت کو لباس مجاز چڑھا کر بھیجا. یہ وہی لباس ہے کہ جس کے بارے میں اقبال بھی پکار اٹھے کہ لکھمیم دے پردے پاپا آ او تینو عاشق لوگ پہچان گئے پاویں کہندا رو انا بشر بشر تینو جانن والے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صاحبزادہ سید مرتضی امین شاہ صاحب آستانہ علیال و بہار شریف. توجہ ہے آپ کی؟ وہ جیسے مینا کیا فرماتے ہیں مولانا روم، کیا فرماتے ہیں ان کو خطاب کر کے، خدا کی قسم انہیں خطاب کرتے ہیں کہ جیسے مینا پہلے ڈر گئی تھی، بات نہیں سنتی تھی کہ یہ کون غیر آ گیا ہے، تو اس طرح فرماتے ہیں حضور اگر نور بن کے آتے نا تو ان ملاؤں نے ڈر جانا تھا کہ ہم تو بشر ہیں، یہ تو نور ہے، یہ کون آ گیا ہے غیر برادری والا، غیر جنس والا. تو تم نے میرے نبی کی بات نہیں سننی تھی. دین قیم نے مکمل نہ ہونا تھا تو دین کو مکمل کرنے کے لیے اور تمہیں ہدایت پہنچانے کے لیے میرے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو لباس بشری میں چھپا کر بھیجا. کون سا لباس بشری؟ یعنی لکھمیم دے پردے پاپا آ، لکھمیم دے پردے پاپا آ او تینو عاشق لوگ پہچان گئے پاویں کہندا رو انا بشر بشر تینو جانن والے، تینو جانن والے، تینو جانن والے، تینو جانن والے جان گئے. توجہ ہے؟ آپ جاننے والے ہو نا، آپ جاننے والے ہو نا، بولو جاننے والے ہو نا. تو جاننے والے ہو تو پھر اس حقیقت کو جان کے رکھو، پہچان کے رکھو اور دلوں میں سما کے رکھو کہ کوئی مثل نہ ٹولن دی. چپ کر میرے لیے جا رہی ہو بولن. مصطفیٰ کی حقیقت کیا ہے یا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے. توجہ ہے آپ کی؟ اچھا اب میں نے کیا کہا کہ لکھمیم دے پردے پاپا آ تینو عاشق لوگ پہچان گئے پاویں کہندارو انا بشر بشر تینو جانن والے. اب جاننے والوں نے جانا کیا؟ ذرا یہ بات سنتے چلو کہ جاننے والوں نے اپنی حد تک کیا جانا، حضور کیا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ ہم بیان شروع کرنے سے پہلے ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور ناطقہ حضرات، علماء حضرات سب اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. توجہ ہے آپ کی؟ کیا فرمایا گیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں کس پر؟ اونچی پیچھے والے بھی بولے آپ کو کیا آیا، پیچھے بیٹھے ہو اس لیے چھٹی ہے آپ کو، بولے یہ درود کس پہ ہے؟ چپ یار، درود کس پہ ہے؟ میری سماعت کمزور ہے، میری کانوں میں زیادہ آواز نہیں گونجتی. وہ پیچھے والے اگر تاڑی بات میرے تک پہنچی میں سمجھا گا تاڑا آنا ہے قبول ہے، نہیں آئی تسی اینجی آئے ہو پھر اچھی بولو. درود کس نے بھیجا جا رہے ہیں؟ ہاں اچھا ٹھیک ہے، ادھر والے بولے ماشاءاللہ. مزیدار بات یہ ہے کہ یہاں پر درود محمد پر نہیں بھیجا جا رہا. توجہ ہے آپ کی؟ درود بولو محمد پر نہیں بھیجا جا رہا، ہاں؟ درود رسول پر نہیں بھیجا جا رہا، درود عبد پر نہیں بھیجا جا رہا. ہاں درود کس پہ بھیجا جا رہا ہے؟ نبی پر بھیجا جا رہا ہے. اچھا اگر اللہ نے قرآن مجید میں 4 جگہ محمد کا لفظ استعمال کیا تو جو ہے ٹھیک کہہ رہا ہوں
4 جگہ اس میں بارک کا نام آیا. اللہ 5ویں جگہ بھی استعمال کر لیتا, کس نے روکا تھا؟ کر لیتا نا, بولیے, لیکن نہیں کیا. اچھا, رسول کا لفظ استعمال ہو سکتا تھا, نہیں کیا. عبد کا لفظ استعمال ہو سکتا تھا, نہیں کیا. حضور محمد کب بنے؟ جب حضور کی ولادت باسعادت ہوئی. میں نے دوسری کے مقام پر بیان کیا, جناب کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام نامی ولادت کے 7ویں روز محمد تجویز کیا. توجہ ہے آپ کی؟ یہ اللہ کی طرف سے القا ہوا تھا. توجہ ہے آپ کی؟ محمد نام ولادت کے وقت آپ کے دادا جان نے آپ کا نام رکھا. توجہ ہے آپ کی؟ اچھا, نام محمد کا بھی استعمال نہیں ہوا. اچھا, لفظ استعمال ہو سکتا تھا رسول کا. لوگوں نے حضور کو رسول کب کہنا شروع کیا؟ لوگوں نے جب 40 برس کی عمر میں حضور نے غار میں اعلان رسالت فرمایا, اس وقت لوگوں نے کہا کہ یہ رسول ہے. ہم تو کچھ اور وقت کا تسلیم کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ 40 برس کی عمر میں وہ رسول کہلائے. ٹھیک ہے جناب, مان لیا. اچھا, لفظ استعمال ہو سکتا تھا عبد کا. حضور عبد کب بنے؟ سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ, جب معراج پر گئے تو ایک عبد کے روپ میں گئے. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں. لیکن نہ تو عبد کا لفظ استعمال ہوا, نہ رسول کا, نہ ہی محمد کا. اگر محمد کا لفظ استعمال ہوتا تو کوئی اعتراض کرتا, جناب یہ درود اس وقت شروع ہے جب حضور کی ولادت ہوئی تھی. لیکن اللہ نے کہا نہیں, ولادت سے درود شروع نہیں ہوا. سن رہے ہیں آپ؟ لفظ استعمال ہو سکتا تھا رسول کا, پر پھر انہوں نے اعتراض کرنا تھا کہ درود اس وقت سے شروع ہے جب 40 برس کی عمر میں رسالت ملی تھی. لیکن اللہ نے کہا نہیں, یہ اعلان رسالت سے بھی جاری نہیں ہوا. لفظ استعمال ہو سکتا تھا عبد کا, پر پھر ان ملاؤں نے اعتراض کرنا تھا کہ درود اس وقت سے شروع ہے جب حضور معراج پر گئے تھے. لیکن اللہ نے کہا نہیں, نہ تو معراج سے, نہ اعلان رسالت سے, نہ ہی ولادت سے, بلکہ یہ درود کب سے جاری ہے؟ یہ اس وقت سے جاری ہے جب حضور نبی تھے. اور حضور نبی کب سے ہیں؟ حضور خود فرماتے ہیں کہ میں محمد اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان بیٹھا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. میں اس وقت بھی نبی تھا, بولیے, جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان بیٹھا تھا. یعنی جب کا میرا نبی ہے, جب کا میرا نبی ہے, اس وقت تو نہ چنی تھی نہ چنا تھا, نہ ای تھی نہ آ تھا, نہ جمادات نہ نباتات, نہ حیوانات نہ انسانات, کچھ بھی نہ تھا بھی نہ تھا. اور اس وقت حضور پکارے کہ اولو خلق اللہ ما نوری, یعنی اس وقت یا خدا تھا یا مصطفیٰ تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اس وقت کچھ بھی نہ تھا بھی نہ تھا. اور حضور اس وقت کے بارے میں فرمائیں کہ اول ما خلق اللہ نوری, کہ بس ایک نور تھا, اور اس نور میں یا خدا تھا یا مصطفیٰ تھا. یعنی کرسی عرش نہ لوح قلم تے نہ سورج چاند ستارے, وہ تاوی نور محمد والا دیندا سی لشکارے. تاوی نور محمد والا دیندا سی لشکارے. اور کن فیکون تکل دی گالے اسا اگے پریت لگائی, تو میں حرف نشان نہ حاجت دیتی میم گواہی. اب آپ کو پتہ لگا کہ انا من نور اللہ و کل الخلائق من نوری. حضور نے فرمایا میں محمد اللہ کا نور ہوں اور یہ ساری خلقت میرے نور سے ہے. ٹھیک, تو اب جاننے والوں نے کیا جانا؟
ہاں جاننے والوں نے کیا جانا کہ اس شاہ سے کونین میں بہتر نہیں کوئی، بہتر کا کیا ذکر ہے ہمسر نہیں کوئی، حق یہ ہے کہ ایسا تو پیمبر نہیں کوئی، جرار و بہادر نہیں صفدر نہیں کوئی، اس نور کا کیا وصف کروں میں کہ وہ کیا تھا، بس نور خدا نور خدا نور خدا۔ اب جاننے والوں نے جانا کہ ایک نور تھا اور اس نور میں یا خدا تھا یا مصطفیٰ تھا۔ توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے آپ کی؟ اچھا اب آتے ہیں اعتراض کی طرف، توجہ ہے آپ کی؟ اب آتے ہیں بولیے اعتراض کی طرف۔ کہنے لگے جناب آپ کا دوسرا کلمہ کیا ہے؟ سنیے گا، توجہ ہے نا؟ آپ کا دوسرا کلمہ کیا ہے؟ ہمارے کہا ہمارا دوسرا کلمہ شہادت۔ آتی ہے نا آپ کو شہادت؟ کیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن، بس جب آپ نے عبدہ کا لفظ لیا نا تو ان ملاؤں نے ہمیں روک لیا۔ توجہ ہے؟ جب ہم نے عبد کہا نا، عبدہ، عبد، عبد کا مطلب بندہ، عبد کا مطلب بولیے نا، عبد کا مطلب بندہ، تو جب بندہ کہا نا تو ہمیں روک لیا، پکڑ لیا یہاں سے۔ دیکھا بریلویوں، دیکھا نقشبندیوں، چشتیوں، قادریوں، تم نور نور کی رٹ لگاتے ہو جبکہ کلمہ شہادت جو پڑھتے ہو اس میں اللہ اپنے حبیب کو بندہ کہہ رہا۔ توجہ ہے آپ کی؟ اب دیکھیں دگے منافقت پھڑکے گی تو کس کس انداز سے پھڑکے گی، پر آپ کو کیا پتا کہ جب عشق پھوٹے گا تو اس کائنات کی روئیں روئیں سے پھوٹے گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ سو اب کہنے لگے جناب کلمہ شہادت اب کہتے ہو، اور پھر مشہور و معروف آئے کہ کل انما انا بشر مثلکم، بہت مرتبہ گفتگو کی ہے اس پر، بہت مرتبہ گفتگو کی ہے کہ نبی فرما دیجئے میں تو تمہاری مثل بشر بن کے آیا۔ ہم نے کہا کہ یہ تو بھئی غیروں کے لیے کہا گیا، منافقین کو کہا گیا، عاشقوں کے لیے تو فرمایا کہ وہ ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو، تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو، تم میں سے کوئی میری مثل ہے ہی نہیں۔ تو جب یہ آیت کہی یہ تو کافروں کے بارے میں کہی، منافقین کے بارے میں کہی کہ میں تمہاری مثل بشر نہیں ہوں۔ وہ آیت، وہ مینا والا واقعہ یاد ہے نا، وہ جو گھبرا گئی تھی تو حضور یہی تو فرما رہے تھے مجھ سے مت ڈرو میں تو تمہاری طرح ہوں، مجھ سے کیوں گھبراتے ہو؟ اور جو حضور کو پہچان چکے تھے ان کے بارے میں فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہے؟ ان کے لیے اور کہا، اصحابہ کے لیے اور کہا، دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ بات کی۔ اب سنیے گا، اب کہنے لگے کہ چاہے منافقوں کو کہا تو ہے نا، بولیے چاہے منافقوں کو کہا تو ہے نا، کیا کہا؟ ایک تو عبد کہا، اوپر سے بشر کہا، اوپر سے بشر کی مثل کہا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اور کہنے لگے کہ قرآن نے کہا ہے، اور اگر قرآن کا انکار کرنا کفر ہے، میں نے کہا بالکل کفر ہے، قرآن کی زیر و زبر کا انکار کرنا کفر ہے۔ تم نے کہا کہ قرآن میں دو لفظ میرے نبی کے لیے آئے، ایک بشر اور ایک مثل، بولیے نا، بشر کہ وہ بندہ ہے، بشر ہے، اور ایک مثل۔ تو تم نے کہا اگر ہم ان دو لفظوں کا حضور کے لیے انکار کریں تو ہم کافر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے ہم قبول کرتے ہیں فتوے کو۔ اب دو لفظ ہم بھی پیش کرتے ہیں، ہاں قرآن میں سے ہی، اگر ان دو لفظوں کا تم نے انکار کر دیا تو تم کافر، ٹھیک ہے کفر، قرآن کا انکار کفر۔ تم نے ہمیں تو کہہ دیا نا کہ دو لفظوں کا چیلنج دے دیا، اب ہم بھی دو لفظ پیش کر دیتے ہیں، ٹھیک، ہم اگر انکار کریں تو ہم بھی کافر، پھر جیسا فتویٰ ہم پر تم انکار کرو گے تو ویسا فتویٰ تم پر، ٹھیک ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ اچھا اب بحث ہے کہ بشر اور مثل کا لفظ حضور کے لیے آیا، ہاں کیا بھول گئے کہ جب خدائے پروردگار نے جبرائیل امین کو جناب مریم کے پاس بھیجا اور بچے کی بشارت دے کر، جناب عیسیٰ مسیح کی بشارت دے کر، تو کیا فرمایا کہ اس قالت الملائکہ تو یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمات منہ، کہ اے مریم اللہ تجھے بشارت دیتا ہے کہ بچے کی جو اللہ کا کلمہ ہوگا، ٹھیک؟ یہ کس نے کہا؟ جبرائیل نے آ کے جناب مریم کو کہا۔ توجہ ہے؟ جبرائیل نے کس کو کہا؟ مریم کو کہا، اللہ کی ولیہ کو کہا، اس کی بندی کو کہا کہ میں تجھے بشارت دیتا ہوں ایک بچے کی جو اللہ کا کلمہ ہوگا، جناب عیسیٰ مسیح کی بشارت۔ اب مجھ سے سیکنڈ کوشچن، دوسرا سوال یہ ہے میرا آپ سے اور صاحبان جی شعور سے کہ یہ تو بیان کیجئے کہ جب وہ فرشتہ نوری ہے کہ خاکی ہے؟ نوری، فرشی ہے کہ عرشی ہے؟
اچھا وہ نوری بھی ہے عرشی بھی ہے، ان سے بھی پوچھ لو یہ بھی کہیں گے نوری ہے عرشی ہے۔ جب وہ عرش کی نوری مخلوق جناب مریم کے پاس آئی تو کس روپ میں آئی؟ بولیے کس روپ میں آئی؟ قرآن سے پوچھئے، قرآن سے پوچھئے۔ قرآن فرما رہا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ قرآن فرما رہا ہے کہ جس وقت جناب مریم کے پاس جبرائیل عیسیٰ کی بشارت لے کے آئے تو ایک نوجوان خوبصورت تندرست بشر کی مثل بن کے آئے۔ ہائے 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 سنیو، جب مریم کے پاس جبرائیل آئے تو کس صورت میں آئے؟ ایک جوان بشر کی مثل بن کے آئے۔ میرے مصطفیٰ کو بھی بشر مثل کہا گیا، جبرائیل کو بھی بشر اور مثل کہا گیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ میرے مصطفیٰ کو بھی بشر اور مثل کہا گیا، جبرائیل کو بھی بشر اور مثل کہا گیا۔ میں نے کہا ملا اپنا فتویٰ یاد کر، فتویٰ یاد ہے؟ بشر اور مثل کا جو انکار کرے کافر۔ ٹھیک ہے، اب میرا فتویٰ کہ قرآن حدیث نہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ جبرائیل بشر بن کے آئے، بشر کی مثل بن کے آئے، تو کہو بشر، فرشتے کو کہو بشر۔ تو جواب ملا نہیں جناب، تھوڑی دیر کے لیے خوشخبری دینے آئے تھے۔ میں نے کہا میرا مصطفیٰ کیا دینے آیا تھا؟ ہاں وہ تھوڑی دیر کے لیے آئے تو حضور بھی تھوڑی دیر کے لیے آئے، کچھ دیر کے لیے بشر بن کے آئے، پھر واپس نور ہو گئے۔ حضور بھی بشر بن کے آئے، پھر واپس نور ہو گئے۔ تو نادانو، اگر جبرائیل ظاہر میں بشر ہو کر اندر سے نور ہو سکتا ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ میرا نبی بھی ظاہر میں صورت مصطفیٰ تھا، اندر سے نور خدا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صاحبزادہ سید مرتضی امین شاہ صاحب، آستانہ علیالو بہار شریف۔ گفتگو واضح ہو رہی ہے، واضح ہو رہی ہے، اس سے زیادہ الفاظ کیا ہوں گے؟ اب اگر کبھی تمہیں چھیڑے نا تو ان کو جیسا قرآن ہمارا ویسا تمہارا، جیسا تمہارا ویسا ہمارا۔ ہاں اگر اب تم نے دوبارہ کبھی بات کی نا کہ اس آیت کے والے سے کہ حضور بشر و بشر کی مثل ہیں اس لیے بشریت کا فتویٰ لگتا ہے، تو پھر جبریل پر بھی لگاؤ، اس پر بشریت کا فتویٰ کیوں نہیں لگا؟ یہ کیسی جاکوٹمی ہے، یہ کیسا دورہ میں ہے، کیسی منافقت ہے؟ اس کے لیے قانون اور ہے، اس کے لیے اور ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک ہی کتاب جبریل کو بھی بشر کہہ رہی ہے، مصطفیٰ کو بھی کہہ رہے ہیں، جبرائیل کے لیے نہیں مانتے ہو، پر حضور کے لیے اپنا بغض دکھاتے ہو، اپنی منافقت دکھاتے ہو۔ تمہاری رگے منافقت پھڑکری بدلی ہوتی، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ توجہ ہے آپ کی؟ اچھا، اسی بات کو ایک اور انداز سے پیش کرتا ہوں۔ قرآن کی مشہور آیت کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ کیا ترجمہ اس کا؟ کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے جعفری صاحب، تو اس قرآن کی خشیت سے، توجہ ہے، اس کی خشیت سے، اس کی طاقت سے یہ جو پہاڑ ہے نا، پہاڑ یہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، یہ پھٹ جاتا۔ سنو نبی کی بات سننا، اس سے مور لگ جائے گی، پھر کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہوگی کہ آپ سے بحث کرے۔ توجہ ہے آپ کی؟ ہمارا چیلنج سمجھتے ہو نا؟ میں سن 2000 سے ممبر سنبھالا ہے، کون سا ایسا مقام ہے جہاں پر میں نے ان کو نور مصطفیٰ کے والے سے یا آقا نامدار کی عظمت کے بعد چیلنج نہ دیا ہو؟ مجھے ایک مرتبہ بھی کسی کا جواب نہیں آیا ابھی تک، میں انتظار کر رہا ہوں۔ بلاؤ تو صحیح ایک دفعہ، پتہ تو لگے ہماری حیثیت کیا ہے۔ کسی مقام پر بلاؤ تو صحیح یار، ہم تو انتظار کرتے ہیں۔ اپنے بڑوں کو تو کہو کہ ہمیں دعوت بھیجیں، ہمیں بلاؤ تو صحیح، ہم بیان تو کریں کچھ۔ توجہ ہے آپ کی؟ آپ تو شکان بیٹھے ہو، توجہ کیجیے، سنیے میری بات کو۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر ہم سنیا، اگر ہم قرآن کو نازل کرتے کس پر؟ پہاڑ پر، تو اس کی ہیبت سے پورا کا پورا پہاڑ پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ میرا سوال ہے آپ سے کہ قرآن نور ہے کہ نہیں؟ بولو۔
کس کس کا عقیدہ قرآن نور ہے؟ اگر نہیں نہ مانو گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے. ہاتھ نیچے کرو. یہ چاہے وہابی ہوں، چاہے دیوبندی ہوں، چاہے سنی ہوں، ہم ہوں، آپ ہوں، ہم سب کا عقیدہ متفقہ طور پر قرآن نور ہے. حضور پر آ کر بحث چھیڑتے ہیں لیکن قرآن کو سب نور مانتے ہیں. قرآن کو سب نور مانتے ہیں. اکرم صاحب، قرآن تو ہو گیا نور. پہاڑ کس چیز کا ہوتا ہے؟ پتھر کی اصل کیا ہے؟ مٹی. بولیے نا. حرارت ملتی ہے تو مٹی سے پتھر بنتا ہے. ٹھیک ہے. جب مٹی کو حرارت دی جاتی ہے نا تو اس سے پہاڑوں میں پتھر بن جاتے ہیں، جیسے لاوا بنتا ہے، اور وہ جب جمتا ہے تو پتھر بن جاتے ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ آپ یہ بھٹیوں کے اندر اینٹیں بناتے ہو، مٹی کو جب آپ گرم کرتے ہیں تو وہ پتھر بن جاتی ہے. توجہ ہے آپ کی؟ سو پتھر اور مٹی کا امتزاج ہوتا ہے پہاڑ. ٹھیک ہے، جس کی اصل مٹی ہے. توجہ ہے نا آپ کی؟ اچھا، اب خدا نے کہا کہ اگر نور مٹی پر آئے تو مٹی پھٹ جاتی ہے. ٹھیک، قرآن ہے نور، پہاڑ ہے مٹی. اچھا، خدا نے پریکٹیکلی کر کے بھی دکھا دیا. وہ طور پر جو نور بھیجا، ٹھیک ہے، خدا نے کر کے بھی دکھا دیا. وہ نور جب مٹی پر آئے مٹی پھٹ گئی. تو قرآن میں دو جگہ پر یہ قانون واضح ہو گیا کہ نور کبھی مٹی پر نہیں آ سکتا. نور کبھی مٹی پر نہیں آ سکتا. تو مجھے خدا کے واسطے یہ بات سمجھاؤ کہ جب قرآن سے بات ثابت ہے کہ نور مٹی پر نہیں آ سکتا، تو اگر میرا نبی مٹی کا ہے، نور کا نہیں ہے، خاک کا ہے، تو جب اللہ نے اپنے حبیب کے سینے پر پورا کا پورا قرآن نازل فرمایا تو پھر اس نور قرآن سے حضور پھٹے کیوں نہیں؟ اگر حضور مٹی کے ہیں تو پھر اس نور کی وجہ سے حضور پھٹے کیوں نہیں؟ نہیں، حضور اس لیے نہیں پھٹے کیونکہ حضور مٹی کے نہیں، کیونکہ نور مٹی پر نہیں آیا بلکہ نور بذات خود نور پر آیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. صاحبزادہ سید مرتضی امین شاہ صاحب، تمہاری سدھ بدھ گم ہو گئی کہ میں نے بات کیا کر دی؟ اتنا گھبرا گئے ہو تم؟ میں نے غلط بات کی ہے. میں نے قرآن میں دو مقامات پر پیش کیا. ایک مقام پر جب موسیٰ کے طور کے اوپر جب تجلی آئی تھی تو وہ نور تھا، مٹی پر آیا، پوری مٹی پھٹ گئی، سرما بن گئی. ٹھیک کہہ رہا ہوں میں؟ اور دوسرے مقام پر یہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. ہم اگر اس نور کو، نور قرآن کو پہاڑ پر بھیجتے تو پہاڑ مٹی کا پھٹ جاتا. میں تو نہیں کہہ رہا یار، قرآن کا قانون ہے کہ نور مٹی پر نہیں آ سکتا. تو پہاڑ کے لیے مانتے ہو، میرے نبی کے لیے نہیں مانتے. توجہ ہے آپ کی؟ اس کے لیے مانتے ہو، میرے مصطفیٰ کے لیے نہیں مانتے. تو ثابت کیا ہوا کہ نور مٹی پر نہیں آیا بلکہ نور نور پر آیا. کوئی مثل نہ ٹولن دی، کوئی چپ کر میرے لیے جا نہیں بولن دی. توجہ ہے؟ اب ہم ساری گفتگو کو سمیٹتے ہیں. یہ ساری گفتگو نا ہم اس کو سمیٹتے ہیں کہ کوئی مثل نہ ٹولن دی، چپ کر میرے لیے جا نہیں بولن دی. مولانا محمد بشیر صاحب کوٹلی لوہارا والے، جعفری صاحب جانتے ہیں آپ انہیں؟ نام سنا ہے نا؟ جلیل القدر عالم گزرے ہیں. مولانا محمد بشیر صاحب کوٹلی لوہارا والے، وہ فرماتے ہیں کہ جب متحدہ ہندوستان تھا، پاکستان اور انڈیا اکٹھا تھا، تو میں دہلی گیا. دہلی کسی کام سے گیا وہاں پر. کہتے میں ایک بازار سے گزر رہا تھا تو وہاں پر میں نے ہجوم لگا دیکھا، لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں. جب میں پاس گیا تو پتہ لگا کہ وہاں پر دو لوگ ہیں جو اصل میں لڑ رہے ہیں اور باقی دو اطراف گروہ بن چکے ہیں. اور ان میں ایک عاشق رسول ہے اور دوسرا گستاخ رسول ہے. اور جھگڑے کا موضوع کیا ہے کہ گستاخ کہتا ہے کہ نبی تو ہماری طرح ہیں، دو آنکھیں ہیں، ناک ہے، کان ہے، چلتا پھرتا ہے بازاروں میں، روٹی کھاتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، شادیاں کرتا ہے، ہماری طرح کا عام انسان ہے، کوئی فرق نہیں ہمیں اس میں. یہ تھا گستاخ کا عقیدہ. اور جو عاشق تھا وہ وہی تھا کہ جو کہتا تھا کہ لکھمیم دے پردے پاپا تینو عاشق لوگ پہچان گئے. وہ کہتا تھا کہ نبی ہمارے جیسا ہے، عاشق کہتا تھا تمہیں لگتا ہوگا اپنے جیسا، ہمیں تو
توجہ ہے، اس کا نور ہے، اس کے نور جیسا لگتا ہے۔ اب یہ گفتگو کا موضوع تھا اور جھگڑا ہو رہا تھا۔ فرماتے میرے دیکھتے دیکھتے وہاں پر ایک بھنگی آ گیا۔ بھنگی عصائی خاکروب کو کہتے ہیں۔ کسے؟ جھاڑو دینے والے جو ہوتے ہیں نا، خاکروب عصائی جو ہوتے ہیں، ان کو یہ اردو کی اصطلاح میں یہ لفظ کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ذرا خوشپوش تھا، اچھا لباس پہنا تھا، اس لیے پہچانا نہیں جا رہا تھا کہ یہ جھاڑو دینے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ شخص آیا تو اس نے گستاخ کو مخاطب کیا، کہا تو جو اس شخص سے مناظرہ کر رہا ہے اس سے نہ کر، تو میرے ساتھ کر لے، تو میرے ساتھ۔ وہ پہچانا نہیں جا رہا تھا کہ بھنگی کہ وہ کوئی خاکروب ہے، صفائی کرنے والا ہے، اس نے سمجھا کہ کوئی عام شخص ہے۔ اس نے کہا بھائی مجھے کیا فکر ہے، میں اس کو چھوڑتا ہوں، تیرے ساتھ مناظرہ کر لیتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا پھر تیرے اسلام کے اندر ایک قانون ہے کہ سلام بھی کرو، کھانا بھی کھلاؤ، تو میرا دل کرتا ہے سامنے ہوٹل ہے، ہوٹل پر چلتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں اور ساتھ گفتگو بھی ہوتی رہے گی۔ ملا تو پہلے ہی تیار ہوتے ہیں روٹی کی۔ تو جو ہے اس نے کہا بھی نیکی اور پوچھ پوچھ۔ اس نے کہا چلیے جناب چلتے ہیں جعفری صاحب۔ وہ دونوں گئے، ہوٹل پر بیٹھے، ایک ہی پلیٹ میں کھانا آ گیا۔ توجہ ہے، وہ بڑی سی پلیٹ تھی، اسی پلیٹ میں کھانا آ گیا۔ اب دونوں نے، اس گستاخ نے بھی جو کہ خود کو مسلمان کہتا ہے اور بنگی نے بھی عصائی، دونوں نے ایک روٹی سے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ اب جب کھانا کھا رہے تھے تو اس بنگی نے، عصائی خاکروب نے اس سے پوچھا کہ تو جو میرے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا ہے، تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ کیا بات ہے، تجھے پتہ ہے میں کون؟ اس نے کیا پتہ کرنے والی ضرورت کیا، بھائی میرا بھائی ہے، میرے جیسا ہے، ہاں میرے جیسا ہے، ابھی ملاقات ہوئی ہے، اکٹھے بیٹھے دونوں بھائی کھانا کھا رہے ہیں۔ کہا ویسے تو میں تیرا بھائی ہوں، ویسے تو میں تیرے جیسا ہوں، لیکن ویسے میں عصائی خاکروب ہوں، میں عصائی خاکروب ہوں۔ اتنی بات سنی تھی کہ ملا کا چہرہ تبتبا اٹھا، وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور کہا گستاخ تیری جرأت کیسے ہوئی، تو ایک پلیٹ میں بیٹھ کر میرے سے کھانا کھائے؟ اس نے کہا بھئی کیا ہوا، تمہاری طرح کا ہوں، دو آنکھیں ہیں، ناک ہے، کان ہے، تمہاری طرح بازاروں میں چلتا ہوں، شادیاں بھی کرتا ہوں، بچے بھی پیدا کرتا ہوں، تمہاری طرح کا انسان ہوں، تو اس میں گستاخی والی کون سی بات ہے؟ کہا اوپر سے میرے جیسا ہے پر اندر سے تو بے ایمان ہے اور میں ایمان والا ہوں۔ اس عصائی خاکروب نے کہا کہ نادان، جیسے تیرا اور میرا معاملہ ہے ویسا ہی تیرے نبی کا معاملہ ہے۔ تو اپنی فکر سے، اپنی سوچ سے، اپنے کردار سے ایک فطور ہے اور مصطفیٰ تو خدا کا نور ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صاحبزادہ سید مرتضی امین شاہ صاحب، آستانہ عالیہ لو بہار شریف۔ کوئی مثل نہ ٹولن دی، اوے چپ کر میرے لی، اتجان یو بولن دی، اور روشن ہے نقش سید ابرار آج بھی، محفوظ ہے حضور کا کردار آج بھی، سنتے ہیں کان آپ کی گفتار آج بھی، نظروں میں ہے وہ عالم انوار آج بھی، ایک ایک ادا حضور کی مشہود ہے یہاں، میرا رسول آج بھی موجود ہے یہاں۔